نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ گزشتہ درس میں اس آیت مبارکہ کے پہلے ٹکڑے والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، یقین، عقیدہ اور تیقن رکھتے ہیں، بما انزل، اس چیز کے ساتھ جو کچھ نازل کیا گیا، الیک، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل کیا گیا، یہ ما کلمات عموم میں سے ہے، ادوات عموم میں سے ہے، جو کچھ آپ سے پہلے بھی نازل کیا گیا، تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، دیگر بہت سارے صحائف، صحیفے جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمائے بنو آدم کی اصلاح اور تربیت کے لیے ہر دور میں، ان سب پہ ایمان رکھنا ہے۔ تب آپ کی نمازوں کا فائدہ، تب آپ کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا فائدہ، ایمان بالغیب کا فائدہ، اور ایمان بما انزل الیک، اس کا بھی تب فائدہ ہے جب تلک پانچویں یہ شرط، وما انزل من قبلک، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئی ان سب پہ ایمان رکھنا ہے، کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو کتابیں تھیں، جو صحیفے اور صحائف تھے، وہ عین حق پہ تھے، برحق تھے، سچے تھے، ان کی صداقت میں اور ان کی سچائی میں ذرا برابر بھی شائبہ نہیں تھا۔ جب تک ایمان کی اس جزئی پر پورا تیقن اور یقین نہیں رکھتے، آپ سمجھ لیں یہ گزشتہ جو 4 کام ہیں، جو 4 نیکیاں ہیں، جو 4 عمل ہیں، یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ 6 کی 6 چیزیں، جو 6 حق، حقوق، اوصاف متقین مومنین کے اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ کی شروع میں بیان فرمائے، یہ آپس میں لازم ملزوم ہے۔ ان میں سے کسی ایک سے پہلو تہی کرنا یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا، اس سے بدعملی کا ثبوت دینا، آپ سمجھے باقی 5 بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جس طرح ہمارے ہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، بعض لوگ دن میں 4 پڑھ لیں گے، کوئی 3 پڑھ لے گا، کوئی 2 پڑھ لے گا، اور وہ سمجھے گا کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، اس میں تو دوہرا جرم ہے، دوہرا جرم۔ ایک تو آپ نے کچھ نمازیں چھوڑ دی، اللہ کا عائد کردہ فریضہ اسے ترک کر دیا، اور دوسرا اللہ کے حد اور قانون کے اندر آپ نے ترمیم کر دی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اللہ نے تو 5 نمازیں فرض کی، اللہ کا یہ قانون شاید درست نہیں تھا، 3 ہو جاتی، 2 پڑھ لیں گے۔ یہ من کی عبادت ہے، یہ اپنی خواہش پرستی تو ہو سکتی ہے، یہ اللہ کی حدود جو ہے وہ پامال تو کی جا سکتی ہیں، لیکن دین اور شریعت اس کو نہیں کہتے۔ آئیے، یہ بڑا حساس اور بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، ایک جو کچھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے نازل کیا وہ اللہ کی وحی ہے، قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی اللہ کی وحی تھی۔ اس کی کچھ تفصیلات ہم نے اختصار سے ذکر کی۔
وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں نازل ہوئی. تورات جو ہے اللہ کی طرف سے تو برحق کتاب نازل ہوئی. اگر اس کو اناجیل اربع بنا دیا گیا، اس کے 4 ٹکڑے کر دیے گئے، تو یہ ایک الگ بات تھی نا. جس طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے جو دین اور شریعت نازل فرمایا، وہ تو ایک اللہ کی وحی تھی. آگے اس وحی کے اندر بھی اس امت نے 4 ٹکڑے کر کے کسی کے حصے میں شافی آ گئے، کسی کے مالکی بن گئے، کوئی حنبلی بن گئے، کوئی حنفی بن گئے. جس طرح عیسائیوں نے اناجیل اربع کر کے انجیل کے 4 ٹکڑے کیے تھے، اس امت نے بھی اس اللہ کے نازل کردہ دین اور شریعت کے 4 ٹکڑے کر دیے. جس طرح وہ تباہ و برباد ہو گئے، تباہ و برباد آج ہم بھی ہیں. ہمیں اس مرحلے پہ سوچنا ہوگا کہ جب تک ماقبل جو انبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے، ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا، اور ان پر جو کتابیں اور صحائف نازل ہو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. من حیث الایمان جو ہے وہ ہم کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کریں گے. جس طرح ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں، اسی طرح عیسیٰ، موسیٰ اور دیگر انبیاء پہ بھی ایمان رکھیں گے. من حیث الایمان اور عقیدہ اور یقین جو ہے کبھی فرق نہیں کریں گے. انبیاء کے درجات کے اعتبار سے تو ممکن ہے تفاوت، یہ درجہ بندی تو ہو سکتی ہے، لیکن من حیث الایمان درجہ بندی نہیں ہے. ایمان سب پہ یکساں ہے. جس طرح ہم قرآن پہ پورا یقین اور ایمان عقیدہ رکھتے ہیں، اسی طرح انجیل پر بھی ایمان عقیدہ رکھتے ہیں، زبور پہ ایمان عقیدہ رکھتے ہیں، تورات پہ ایمان عقیدہ رکھتے ہیں. انجیل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی، تورات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی، زبور داؤد علیہ السلام پہ نازل، دیگر انبیاء پہ صحیفے نازل ہوئی ہے. اسی طرح اس لیے ایمان کے لحاظ سے ہم کسی نبی کے درمیان فرق نہیں کریں گے، چاہے کوئی بستی کی طرف آیا یا پوری دنیا کی طرف آیا. وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اور چھٹی صفت متقین کی، مومنین کی، جن کے لیے اللہ نے اس کلام مجید کو نور ہدایت بنا کر بھیجا، اصلاح اور تربیت کا ذریعہ بنا کر بھیجا، اس کی کامیابی اور کامرانی کا باعث بنا کر اس کو بھیجا ہے، اس کے ان لوگوں کی چھٹی صفت کیا ہے؟ وبالآخرۃ ھم یوقنون. یہاں اللہ نے بڑے نقطے کی بات کی ہے، یہ متعلق کو مقدم کر کے فعل کو مؤخر کر دیا ہے. یہ بڑی پتے کی باتیں ہیں، نحو صرف کی باتیں ہیں، گرامر کی باتیں ہیں، یہ بڑی بلاغت کی باتیں ہیں، فصاحت کی باتیں ہیں. بد نصیبی ہے ہم سمجھ نہیں سکتے. وبالآخرۃ ھم یوقنون. آخرت پہ بھی عقیدہ رکھو، یقین رکھو، قیامت آئے گی. اشراط الساعہ اللہ نے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، جب یہ پوری ہو جائیں گی، مکمل ہو جائیں گی، تو یہ قیامت جو ہے یہ رونما ہو جائے گی. ہمارا ایمان ہے قیامت رونما ہوگی. یہ جمعے کے دن ہوگی، جس دن سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا، یہ اس دن قیامت برپا ہو جائے گی. اس کی کبھی ہم نے تیاری بھی کی؟ یقین ایمان رکھنے کا کیا مطلب کہ بس زبان سے یہ تسلیم کرتے جا رہے ہیں، زبان سے کہتے جا رہے ہیں ہاں جی قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، یہ ہمارا ایمان ہے؟ یہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی تقوم الساعہ، قیامت کب رونما ہوگی، کب بپا ہوگی، کب قائم ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ ماذا اعددت لہا، اس کی تیاری کیا کی ہے؟ تیاری کتنی کی ہے؟ قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہے ہو کب آئے گی، یہ امتحان کب شروع ہوگا، یہ حساب و کتاب کا دن کب ہوگا، لیکن مجھے یہ بتا تیاری اس کے لیے کتنی کی ہے؟ اس تیاری کے لیے پیپر تو اللہ نے دنیا کے اندر نازل کر دیا. اس قیامت کی تیاری کے لیے اللہ نے ایک دستور نازل کیا، ایک منشور نازل کیا، جس کا نام جو ہے یہ قرآن مجید اور فرقان حمید ہے.
یہ الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک جو ہے یہ ساری اسی قیامت کی تیاری ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے تو قیامت کی ہولناکیوں سے کیسے محفوظ ہو سکیں گے؟ مجھے اور آپ کو اس کی ہولناکیوں کا ادراک نہیں ہے کہ یہ کتنی سخت ترین دن ہے، کتنا خطرناک اور ہولناک دن ہے۔ آئیے اگر اس کی اہمیت پوچھنی ہے عبداللہ ابن وہب سکہ محدث سے پوچھیے۔ خالد ابن خداش رحمہ اللہ بڑے چوٹی کے محدث ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن وہب رحمہ اللہ بڑے چوٹی کے محدث، امام، اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کے حافظ، محدث، کئی ہزار حدیثیں حفظ کرنے والے، حافظ حدیث، محدث حدیث، مفکر اسلام۔ اگر ان کے فضائل کی بات کی جائے، سیرت کے پہلوؤں کا تذکرہ کیا جائے، بات دور نکل جائے گی۔ احوال قیامت کے نام سے ایک کتاب ان کے سامنے پڑھی گی، احوال قیامت کے نام سے ایک کتاب تھی، ان کے سامنے پڑھنے لگا ایک آدمی، ابھی پڑھنی شروع کی تھی تو وہ بے ہوش ہو گئے، وہ کتاب پوری نہ سن سکے، چند ورق ابھی گزرے، چند ورق پڑھے، بے ہوش ہو گئے۔ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِكَلِمَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، 3 دن تک جو ہے وہ بے ہوش پڑے رہے، کوئی بات نہ کی۔ بعد 3 أيام قد مات، اسی بے ہوشی کے اندر جو ہے 3 گھنٹے بعد جو ہے اپنے اللہ کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ برداشت نہ کر سکے، سن نہ سکے، سمجھ نہ سکے۔ یہ چھوٹی سی کتاب تھی احوال قیامت، لیکن یہ مکمل نہ سن سکے، پریشان ہو گئے، اتنا ڈر پیدا ہو گیا، اتنا خوف طاری ہو گیا کہ چند ورق ہی ابھی سنے تھے اور بے ہوش ہو گئے، اس کے بعد کبھی ایک لفظ بھی نہ کہہ سکے، اسی بے ہوشی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم تو بڑے پتھر دل ہیں، بڑے سنگ دل ہیں، رمضان میں پورا قرآن سنتے ہیں، یہ بھی تو احوال قیامت ہے نا، یہ بھی تو کتاب ہے، اللہ نے جو لکھی ہے وہ تو ایک بندے کی لکھی ہوئی کتاب تھی، جو نہ سن سکے، برداشت نہ کر سکے، اور میں اور آپ جو ہے وہ ہر رمضان کے اندر جو ہے اللہ کی لکھی ہوئی کتاب، نازل کردہ کتاب جو ہے، اس کے قیامت کی کتنی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا۔ جس دن جو ہے حاملہ عورت حمل گرا دے گی، اور جس بچے والی دودھ پلانے والی جو عورت ہے بچے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا واصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ یہ سورت واقعہ کبھی پڑھے، سورت ہود کبھی پڑھے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، موجم الکبیر طبرانی کے اندر جو ہے حسن درجے کی یہ روایت موجود ہے، جامع ترمذی وغیرہ کی سند ضعیف ہے، لیکن موجم الکبیر طبرانی کی روایت جو ہے یہ حسن درجے کی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے دیکھا، اللہ کے حبیب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، کیوں بوڑھے ہو گئے ہیں؟ اتنی عمر نہیں ہے، اتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، زور دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، بوڑھے کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ نے جواب میں کیا کہا؟ شیبتنی سورۃ ہود۔ آپ کو علم نہیں ہے، مجھے تو سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ جب میں یہ سورۃ ہود پڑھتا ہوں، اس کی ہولناکیاں پڑھتا ہوں، سورۃ واقعہ کی ہولناکیاں پڑھتا ہوں، سورۃ مرسلات کی ہولناکیاں پڑھتا ہوں کہ قیامت جو ہے کس حالت کے اندر آئے گی۔ ہر شخص جو ہے، مرد اور عورتیں جو ہیں، پوری دنیا ننگی ہوگی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اللہ کے حبیب کیا پھر عورتیں مردوں کی طرف اور مرد عورت کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ جب بھی پردہ ہو جائیں گے تو کیا ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ اس نے نفس و نفسی ہوگا، اتنا ڈر ہوگا، اتنا ہولناک
خطرناک دن ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کر سکے گا، سب کچھ بھولا ہوا ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ آخرت کا معاملہ آپ آسان نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، لیکن وہ لذت نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، خشوع خضوع نہیں ہے۔ آئیے جامع ترمذی کی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر بھی آتی ہے، سنن دارمی کے اندر بھی آتی ہے، صحیح درجے کی روایت ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور پھر ارشاد فرمایا هذا اوان یختلس العلم فیہ، یہ وہ وقت ہے میرے صحابیوں جب یہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم جو ہے وہ سلب کر لیا جائے گا۔ زیاد بن لبید الانصاری رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے، عرض کرتے اللہ کے حبیب کیسے علم اٹھا لیا جائے گا؟ یہ قرآن مجید جو ہے لَنَقْرَأَنَّهُ وَلَا نُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن جو ہے ہم خود بھی پڑھیں گے، ہماری نسلیں پڑھتی ہیں، ہماری بیویاں پڑھتی ہیں، عورتیں پڑھتی ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں۔ یہ پڑھنے پڑھانے کے باوجود، تعلیم تعلم کے باوجود جو ہے یہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا زیاد میں تو لَأَظُنُّكَ مِن فُقَهاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، میں تو سمجھتا تھا تو مدینے کے بڑا فقیہ ترین انسانوں میں سے ہے، بڑا سمجھدار انسان ہے، اور کیا تو نے نہیں دیکھا کہ یہودیوں کے پاس تورات نہیں تھی؟ کیا عیسائیوں کے پاس انجیل نہیں تھی؟ پھر وہ برباد کیسے ہو گئے، غرق کیسے ہو گئے؟ کیا وہ پڑھتے نہیں تھے، پڑھاتے نہیں تھے؟ تورات پڑھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، انجیل پڑھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، پھر تباہ و برباد کیسے ہو گئے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ یہودی اور عیسائی جو ہے پڑھنے کے باوجود جو ہے اللہ کے ہاں لعنتی اور ملعون کیسے بن گئے؟ قرآن پڑھیں گے، اپنی نسلوں کو پڑھائیں گے، لیکن بدعملی ہو جائے گی نا۔ جو قرآن کے تقاضے تھے وہ جو ختم ہو جائیں گے۔ جو قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ عمل کریں، اس طرح عقیدہ بنائیں، اس طرح نماز پڑھیں، اس طرح روزہ رکھیں، اس طرح زکوٰۃ دیں، اس طرح آخرت پہ ایمان یقین رکھیں۔ جو قرآن ہم سے جو جو چیز کا مطالبہ کرتا تھا، تقاضا کرتا تھا، وہ تقاضے تو ہم نے فراموش کر دیے، چھوڑ دیے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ میں یہ باتیں سنی اور پھر میری ملاقات عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، یہ بدری صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ 12 نقیبوں میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے سے مدینے کی ہجرت کی دعوت دی تھی، ان میں سے ایک شخص یہ بھی ہے۔ بڑے فضائل اور مناقب کی بات ہے ان کی، یہ بدری ہیں، ان کا بدری ہونا ہی کافی ہے، جن کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جاؤ اس کے بعد جو مرضی کرتے رہو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ان میں سے یہ شخص ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ۔ عبادہ بن صامت سے میری ملاقات ہو گئی، میں نے اسے یہ ساری بات سنائی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کہی، اور زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ عنہ نے آگے سے یہ بات کہی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا اللہ کے پیغمبر کی بات سچی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا سچ کہا۔ علم میں سے سب سے پہلی چیز جو اٹھا لی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، وہ کیا تھا؟ الخشوع۔
حتی تدخل مسجد جماع، حتیٰ کہ آپ مسجد کے اندر جائیں گے جہاں جماعت ہوتی ہے 5 وقت کی، لیکن آپ حتی لا ترى فیہ رجلا خاشعا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے نماز پڑھ رہے ہوں گے، 5 وقت کی جماعت ہوگی، لیکن آپ ان 5 وقت کی جماعت کے لوگوں میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں دیکھیں گے جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو۔ نماز اس طرح ہونی چاہیے تھی نا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ جب نماز پڑھیں اتنا خشوع ہو، اتنا ڈر ہو کہ گویا کہ آپ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جس شخص پہ یہ کیفیت طاری ہوگی کہ وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر اتنا یقین نہیں ہے، عقیدہ مضبوط نہیں ہے، اتنا تو یقین کر لینا کہ وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ اس عقیدے کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز جو ہے آپ کے لذت دے گی، مٹھاس دے گی، حلاوت پیدا کرے گی، آپ کی نمازوں میں روحانیت پیدا ہوگی۔ اس طرح کی نمازیں پڑھ کے ایک دن دیکھیں، پھر دیکھیں نتیجہ ایسے کیوں نہیں نکلتا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، برے گناہوں سے روکتی ہے، برے اعمال سے روکتی ہے۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، برائیوں اسی طرح ہے، تو پھر سمجھنا ہوگا کہ ہماری نمازوں کے اندر کوئی فرق ہے، ورنہ اللہ کا یہ فرمان تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا نا۔ تو آخرت پہ جو ایمان رکھنا ہے وہ کس طرح رکھنا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت کے تقاضے سمجھیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس میں ایک مستقل کتاب بھی لکھی، تاخیر الظلامہ الی یوم القیامہ۔ اسی طرح قیامت صغریٰ، قیامت کبریٰ، اشراط الساعہ، احوال القیامہ کے نام سے بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی۔ اس لیے یہ چھٹی صفت اللہ نے کلام مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر فرمائی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ پہلی صفت الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیب، دوسری صفت وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، چوتھی صفت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، پانچویں ہے وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور چھٹی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ سورۃ بقرہ کی ان ابتدائی آیات مبارکات کے اندر جو ہے اللہ نے مومنوں کی 6 صفتیں بیان فرمائیں، 6 اوصاف بیان فرمائے۔ جس شخص کے اندر جو ہے یہ 6 وصف موجود ہوں گے، یہ 6 صفتیں اس کے اندر ہوں گی، اس کے لیے قرآن ہدایت کا سبب بھی ہے، قرآن کامیابی کا سبب بھی ہے، کامرانی کا سبب بھی ہے، اصلاح کا سبب بھی ہے، اس کے لیے جنت کے داخلے کی ضمانت بھی ہے، اور جہنم سے آزادی کا پرمٹ بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کمال کی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ، موت نصیب فرمائے کتاب و سنت پہ۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔